اسلام نے جتنا زور علم پر دیا ہے شاید ہی کسی دوسری چیز پر دیا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بغیر علم کے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ قر رب زدنی علما۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، زیادتی فرما۔ یہ خود اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ فرمائیں، آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم کے مقابلے میں عبادت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعلم به خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اگر تو صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو 100 نوافل رکعت پڑھنے سے یہ افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، دیکھیں وہ کتنا وقت لگتا ہے، اور ایک آدمی جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس سے افضل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ علم کا ایک باب جو سیکھ لیتا ہے، وضو کا، طہارت کا، غسل کے، کوئی اور طلاق کا، وراثت کا کوئی ایک باب، ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، فرمایا اس کی اس وقت ضرورت ہو یا نہ ہو، یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ ابھی اس کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے لیکن وہ علم کے طور پر وہ سیکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، وہ 1000 رکعت سے افضل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا فرمایا کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جو لوگ نوافل کی طرف جن کا زیادہ دھیان ہوتا ہے، وہ اگر کسی جگہ درس ہو، کوئی تدریس کا کام ہو رہا ہو تو وہ اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن وہ اپنے نوافل کے اندر اور دوسرے ذکر و اذکار کے اندر لگے رہیں گے۔ اس کے اندر ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں یعنی مسئلہ مثال پر وہ سیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہ جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھی وہاں جا کر آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ذکر کا حلقہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ان سب سے افضل بات یہ ہے کہ جہاں علم کی بات ہو رہی ہو، درس ہو رہا ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، فقہ کی تعلیم دی جا رہی ہو، تو اس محفل کے اندر جا کے بیٹھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ تو آج کے اس درس سے یہ معلوم ہوا کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور علم کی جو مجالس ہیں اور جو محافل ہیں ان کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے۔